اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور بچا یا رب۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، کھل اٹھے مرجائے دل، کھل اٹھے مرجائے دل، تازہ ہوا ایمان ہے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا مجلس اصلاح برائے فنکار کے تحت مدنی مذاکرہ۔ آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے۔ حضرت مولانا مفتی ہاشم اتاری مدہ ذلہ العالی کا درہ پیزو فیضان مدینہ کا دورہ۔ آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے۔ نگران پاکستان انتظامی کابینہ حاجی شاہد اتاری کی شخصیات مدنی حلقے میں شرکت۔ آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے دوران مدنی مذاکرہ معطر مدنی پھولوں سے مجلس اصلاح برائے فنکار اور دیگر اسلامی بھائیوں کو نوازا۔ ملاقات اور آف ایئر کا سلسلہ بھی پیش خدمت ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے اکثر ہمارے ساتھ کہ ہم کوئی دینی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، تقریباً آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ بیٹھیں گے تو ایک عجیب سی حالت ہوگی کہ یار اٹھو یار چلتے ہیں یہاں سے، نیند آنے لگتی ہے، کوئی پرابلم پیٹ کا ہونے لگتا ہے۔ تو ایسا کیوں ہے؟ جبکہ ہم تھیٹر میں بیٹھے رہیں گے 3 گھنٹے تک تو کچھ نہیں ہوتا۔ جو مریض ہوتا ہے نا، اس کا منہ کڑوا ہو جاتا ہے نا۔ مریض دیکھتا ہے کہ یار یہ مزے لے کر کھاتا ہے، میں نوالا منہ میں رکھتا ہوں تو مجھے کڑوا لگتا ہے، مجھ سے کھایا نہیں جاتا، اترنے لگتا ہے تو مجھے اچھو لگتا ہے۔ جن کے پاس میمنی میں اوپ کو چوتا ہے، اوپ کو اچھا تو ہے نا، متلی آتی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ یوں ہے کہ چونکہ مرض ہے، جب بھی یہ مرض کا علاج ہو جائے گا تو کھانا اچھا لگے گا، پھر وہی کھانا پینا شروع ہو جائے گا۔ تو اسی طرح اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ جو نیکیوں کے عادی ہوتے ہیں، پاک روحیں، ان کو نیکی کے کاموں ہی میں دل لگتا ہے۔ تو یوں مطلب یہ کہ یہ غور کرنے کی بات ہے کہ ہم لوگ ہیں مریض، گناہوں کے مریض کو نیکیوں میں دل نہیں لگے گا، اور جو نیکیاں کرنے والا ہے اس کا گناہوں بھری جگہ میں دل نہیں لگے گا۔ اے گناہ کرنے والے خبردار، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو یوں سمجھے کہ یہ تقسیم ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر ہم روزے کی حالت میں وضو کرتے ہیں اور اچانک حلق کے نیچے سے پانی چلا جاتا ہے جو ہم نے ارادتاً نہیں کیا ہوتا، چلا جاتا ہے، روزہ ہمارا ٹوٹ جائے گا یا میرا رب ہماری غلطی کو معاف فرمائے گا؟ روزے میں وضو کر رہا ہے یا ویسے ہی کلی کر رہا ہے، تو اگر روزہ یاد ہے اور پانی حلق سے نیچے اتر گیا، پتہ چلا کہ پانی اتر گیا، تو روزہ ٹوٹ گیا۔ اگر روزہ یاد نہیں ہے تو پانی حلق سے نیچے اتر گیا، روزہ نہیں ٹوٹا، کیونکہ روزہ یاد نہ ہوتے ہوئے اگر پیٹ بھر کے کھا لے تب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ آپ زمین سے لے کر بادلوں سے ٹکرا جائیں گے، اچھا ثابت نہیں کر سکتے۔ تب یار یہ مریض ہے، یہ سب مریض، دوا کڑوی لگتی ہے، آپریشن ہوتا ہے تو تکلیف تو ہوتی ہے نا، کٹتا ہے تو اچھا اس وقت نہیں ہوتی تکلیف، نہیں ہوتی، بے ہوشی کا انجیکشن لگا تھا یا سن کیا تھا، لیکن جب اس کے اثرات ختم ہوتے تو تکلیف تو ہوتی ہے نا۔ پھر کیا وہ پین کلر گولیوں سے اور انجیکشنوں سے کام چلایا جاتا ہے، لیکن تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس وقت ہم مطلب جو باتیں کر رہے ہیں تو یہ ظاہر تکلیف دہ تو ہیں، اور یہ تکلیف کا احساس شیطان دلا رہا ہے۔ لا حول شریف پڑھ کر اس کو بگائیں
کہ یہ جو تکلیف، جیسے آپریشن کے بعد کچھ نہ کچھ انسان کو راحت ملتی ہے، اگر آپریشن واقعی کامیاب ہو گیا ہے تو اس کو راحت ملتی ہے، تو اسی طرح اس طرح کے آپریشن جب کامیاب ہوتے ہیں تو جنت کی راہیں کھلتی ہیں، جہنم سے دوری کا سامان ہوتا ہے، قبر کے عذاب سے بچنے کی صورت بنتی، ایمان کی حفاظت کے اسباب ہوتے ہیں. یار یہ باتیں آپ کو یوں لگتا ہے کہ یہ ڈراتے ہیں، آپ ہو کیسے آدمی یار؟ خالی ڈاکو سے ہی ڈرتے ہیں آپ؟ اللہ رسول کی بات سے آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دامن کرم سے وابستہ رہیں گے، ان کے قدموں سے لپٹے رہیں گے تو انشاءاللہ دنیا کے ڈر ختم ہو جائیں گے. مولاي صل وسلم بك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حضرت مولانا مفتی ہاشم خان اتاری مدہ ذلہ العالی نے مدنی مرکز فیضان مدینہ درہ پیزو خیبر پختونخوا پاکستان کا دورہ فرمایا. رکن شورا رفیع الاتاری بھی ہمراہ تھے. عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی گناہ چایا الہی عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی. نگران پاکستان انتظامی کابینہ حاجی شاہد اتاری نے سردار آباد پنجاب پاکستان میں شخصیات مدنی حلقے میں شرکت فرمائی. ملاحظہ کیجیے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، میری خواہش ہے، ہمارے آقا علیہ السلام کی خواہش ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، ہر مومن کے دل میں شعبان کا مہینہ پورا ہونے والا ہے، چاند دیکھ کر اس سورت کو پڑھا جائے. اس میں 30 آیتیں ہیں نا، مہینے کے دن 30، تو 30 دنوں تک پڑھنے والا سختیوں سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا. جو سوتے وقت اس کی تلاوت کرے گا اس کو 30 نیکیاں ملیں گی، 30 گناہ معاف ہوں گے، 30 درجے بلند ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں میں سے ایک فرشتہ بھیجے گا جو اپنے پر اس پر بچھا دے گا، اور وہ فرشتہ سورہ ملک پڑھنے والے کی ہر چیز سے جاگنے تک حفاظت کرے. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، سب غلاموں کا بھلا ہو، سب غلاموں کا بھلا ہو، سب کرے طیبہ کی سیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. ہر گھڑی گجرے مدینہ مجھے کو رکھے بے قرار، ہر گھڑی گجرے مدینہ مجھے کو رکھے بے قرار. کاش چین آئے نہ مجھ کو یاد طیبہ کے بغیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ.
جا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ رکن شورا حاجی محمد علی اتاری نے میرپور ڈھاکہ بنگلہ دیش میں مدنی حلقے میں شرکت فرمائی۔ اللہ ایمان دو یا کرو دھراتے ہے دعوت اسلامی تمہار شارع پورے جاک ہے دعوت اسلامی تمہار شارع پورے جاک۔ اللہ ایمان دو یا کرو اے دھراتے اللہ ایمان دو یا کرو اے دھراتے ہے دعوت اسلامی تمہار شارع پورے جاک ہے دعوت اسلامی تمہار شارع پورے جاک۔ مبلغ دعوت اسلامی عبدالغفار اتاری کے والد کے جنازے میں اسلامی بھائیوں نے شکاگو امریکہ میں شرکت کی۔ اذان برقبر کی ترغیب بھی پیش خدمت ہے۔ جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا، جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا، دو گز کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا، دو گز کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا۔ نگرانی یو کے کابینہ کے مدنی کام دوران مدنی قافلہ آپ کو دکھاتے ہیں فرانس سے، جہاں عاشقان رسول کے سروں پر آپ نے امام شریف کے تاج بھی سجائے۔ الحمدللہ عز و جل اس وقت ہم فرانس کے شہر پیرس کے فیضان مدینہ میں موجود ہیں۔ الحمدللہ یہاں الحمدللہ عز و جل ہمارے عاشقان رسول نے اجتماع بیان سنا اور بعد میں اچھی نیتوں کے ساتھ کہ جتنے اسلامی بھائی دکھ رہے ہیں الحمدللہ انہوں نے آج امام شریف کا تاج سجایا ہے، اور انہوں نے نیت بھی کہ انشاءاللہ آج کے بعد ان کی کوئی نماز قضا نہیں ہوگی اور انہوں نے مزید توبہ کی۔ ہمارے بہت سارے اسلامی بھائی انہوں نے بھی الحمدللہ داڑھی کی نیت کی کہ پوری داڑھی رکھیں گے، امامہ 5 وقت کی نمازوں کی بھی نیت کی ہے۔ اس طرح اور بھی اسلامی بھائی ہیں جن نے داڑھی کی نیت کی ہے اور 5 وقت نمازوں کی نیت کی ہے۔ تو الحمدللہ آپ بھی جہاں کہیں بھی ہیں دعوت اسلامی سے اپنے آپ کو وابستہ رکھیں۔ انشاءاللہ عز و جل دعوت اسلامی سے ہمیں پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے۔ انشاءاللہ دعا کریں جس طرح ہمارے پیرس میں مزید سنتوں کی دھومیں آئیں اور ہمیں یہ عاشقان رسول مزید ملے یہاں پہ کام کرنے کے لیے۔ آپ بھی اپنے اپنے علاقوں میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے ساتھ وابستہ ہوں انشاءاللہ عز و جل۔ دنیا میں بھی اس کی برکتیں دیکھیں گے اور آخرت میں بھی اس کی برکتیں دیکھیں گے۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری مجلس ججز و وکلاء کی سعی ملاحظہ کیجیے۔ باب المدینہ کراچی پاکستان میں ہونے والے مدنی حلقے میں وکلاء نے شرکت کی، جبکہ خضر عسکر زیدی، محمد مشتاق قادری، حافظ اویس ملانو، فہد ظفر ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، عبدالحمید یوسفی سابق نائب صدر کراچی بار اور دیگر نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں،
दावत इस्लाम तेरे धूम मची हो, ऐ दावत इस्लाम तेरे धूम मची हो। दावत इस्लामी के ज़ेर एहतमाम अक्सर इस किस्म के यहाँ पर इज्तिमात का इनेकाद होता रहता है। आज मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इस बाबरकत महफ़िल में आने का इत्तेफाक हुआ। अल्लाह पाक के करम से मुझे पिछले 2-3 महफ़िलों में मुसलसल ये फ़ुज़ूल बरक़ात हासिल करने का मौका मिलता है और मैं इंशाअल्लाह अपनी पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं इसको ज्वाइन करूँ। और आज का प्रोग्राम हमारे लिए बहुत अच्छा था, बहुत मुफीद था, बहुत नॉलेजेबल था कि आज हमें रमज़ान के बारे में बहुत कुछ मालूमात जो कि बहुत सारे दोस्तों को, साथियों को नहीं पता था, वो भी मिले। आज की जो महफ़िल इस्तक़बाली रमज़ान के हवाले से मजलिस वकला दावत इस्लामी के हवाले से की गई, अल्लाह पाक हम सब को इसके ऊपर पूरा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, जो कुछ हमने सुना और आगे भी फैलाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और इस माह मुबारक का पूरा इज़्ज़त व एहतराम और उसका जो हक़ है वो अदा करने की अल्लाह पाक हमें पूरी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इस प्रोग्राम में आने के बाद बहुत दिल मुतासिर हुआ है और मदनी चैनल के तवज्जो से, और जो तबलीग होती है बहुत ही बेहतर और बहुत अच्छे तरीके से की जाती है। सुभान अल्लाह, अल्लाह अज़्ज़ व जल हर मोमिन मुसलमान को इसकी खिदमत और इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मैं तो कहता हूँ वो अल्लाह के वली हैं, वलीउल्लाह आदमी हैं जिनको दुनियादारी से कुछ नहीं है, ना उनकी बिल्डिंगें हैं, ना उनके बहुत बड़े भाल हैं, ना सिर्फ इसी कावश में लगे हैं कि लोग अच्छे राह पे आ जाएं, लोग मोहब्बत करें और इस्लाम दीन से मोहब्बत करें, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसकी आल से मोहब्बत करें। ये बड़ी बात है और अल्लाह ताला उनको, मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे। शेख तरीक़त अमीर आले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया का पसंदीदा कोर्स 12 रोज़ा मदनी कोर्स मुल्क पाकिस्तान से निकलकर अब बांग्लादेश में, वो भी मुख्तलिफ मकामात पर। इस ज़िम्न में कुछ मनाज़िर ढाका से मुलाज़ा कीजिए। कोर्स मुकम्मल करने वाले आशिक़ान रसूल ने मदनी चैनल को अपने तासुरात भी दिए। अल्लाह हमें कर दे अता तफ़्ज़ल मदीना, 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 अल्लाह हमें कर दे अता तफ़्ज़ल मदीना। हर एक मुसलमान ले लगा तफ़्ज़ल मदीना। मैं ढाका जामिअतुल मदीना के सानिया का तालिबुल इल्म हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल जामिअतुल मदीना के इम्तिहानात के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल पूरा बांग्लादेश के तलबा से मिलकर अल्हम्दुलिल्लाह 12 दिन का मदनी कोर्स करवाया गया। अल्हम्दुलिल्लाह सआदत मिला मुझे मैं इस कोर्स में शिरकत करने की, तो अल्हम्दुलिल्लाह यह बहुत कुछ सीखने को मिला। अल्हम्दुलिल्लाह यह बिलखुसूस बाबा के आदा सिखाया गया, फिर तहज्जुद, इशक चास्त, बजमात नमाज, अल्हम्दुलिल्लाह मदीना तरकीब हुआ था। हम अभी 12 रोज़ा मदनी कोर्स करके फ़ारिग हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह ढाका फैज़ान मदीना बांग्लादेश में। हम 12 रोज़ा मदनी कोर्स किया अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें बहुत सारे सीखने को मिला, लिख कर बात करने और निगाहों को नीचे करके बात करने के इसका बारे में मालूमात हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इसमें एक दिलचस्प जो चीज़ हम कर सके हैं वो है तसव्वुर मुर्शिद। सुबहानी मस्जिद शेरशाह बाबुल मदीना कराची पाकिस्तान की तामीर और तौसी के कामों के आगाज़ के मौके पर होने वाले सुन्नतों भरे इज्तिमा में निगरान पाक सैयदी काबीना ने शिरकत फरमाई।
اس موقع پر علاقے کی مقامی شخصیات نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ ہم خوب مساجد کے لیے کرتے رہے کام، یا رب ہوتا جذبہ رحمت تیری ہے عام۔ الحمدللہ اب یہاں مسجد بھرو تحریک کا آغاز ہو رہا ہے، انشاءاللہ نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے ہم یہاں سے عصر کی نماز کے بعد نیکی کی دعوت دینے کے لیے نکلیں گے۔ دعوت اسلامی کے تمام ذمہ داران کو اور بالخصوص دعوت اسلامی کے مبلغ کو یہ تہ دل سے شکر گزار اور دعائیں دیتے ہیں کہ ہمارے اس علاقے کے اندر بھی جو درینہ مسئلہ تھا کہ عوام اہل سنت کے لیے مساجد کے لیے اس مسجد کو بنیاد ڈال کر اس مسائل کو حل کیا۔ آج دعوت اسلامی کی برکت سے ہمارا ایک ذہن بنا کہ ہم یہ مسجدیں بنائیں، اور اللہ رب العالمین کا کرم ہے کہ اس نے مجھے یہ سعادت بخشی کہ میں نے اس مسجد کو بنانے میں کوشش کی، اور یہ مسجد الحمدللہ آج زیر تعمیر ہے، آدھے سے زیادہ بن چکی ہے۔ دوسرے لوگوں سے بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ مسجدیں بنائیں۔ زمزم نگر حیدرآباد میں مجلس رابطہ کے اسلامی بھائیوں نے ایس ایس پی محمد عرفان علی بلوچ سے ملاقات کی، جبکہ مجلس رابطہ بالعلماء والمشائخ کے اسلامی بھائیوں کے ہمراہ علماء کرام نے دارالفتہ اہل سنت کا دورہ کیا۔ مدنی چینل پہ ہو رحمت، سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار۔ مدنی چینل کے میں حوالے سے بات کروں کہ میں خود اس کو بڑا لائک کرتا ہوں، جو تعلیمات وہاں میں بتائی جاتی ہیں اس میں ہم بغور اس کو دیکھتے بھی ہیں اور اس سے ہم لیسن بھی لیتے ہیں، سبق بھی لیتے ہیں۔ تو مجھے خود بڑا اچھا لگتا ہے مدنی چینل، اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ ساری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے اور کافی اس میں لوگ جو ہے اس سے فیضاب ہو رہے ہیں۔ سو میں ان کی ایڈمنسٹریشن کا، جو مدنی چینل چلا رہے ہیں، ان کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ ایک نئی چیز انہوں نے دی ہے۔ ہمارے حق میں دعا کریں، اور جو ہم کام کر رہے ہیں حیدرآباد میں اس کے لیے بھی دعا کریں، اور اوور آل جو اس ملک کے جو چیلنجز ہیں، جو اس ملک میں جو حالات ہیں کرائم میں، ان کے حوالے سے بھی میں ان کو ریکویسٹ کروں گا کہ وہ دعا کریں تاکہ اس ملک میں امن امان کا قیام ہو۔ ہم کو اے طور سنی عالموں سے پیار ہے، ہم کو اے طور سنی عالموں سے پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے۔ مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کا سفر و مختلف مدنی کاموں میں شرکت کے کچھ مناظر ملاحظہ کیجیے۔ لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو، سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو، چاہو گر برکتیں قافلے میں چلو، پاؤ گے عظمتیں قافلے میں چلو، 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 ہوں گی حل مشکلیں قافلے میں چلو، دور ہو آفتیں قافلے میں چلو، الفتیں چلو، قافلے میں 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 چلو، گر مدینے
चाहिए चश्मे नम लेने ये नेमतें काफिले में चलो कर्ज होगा अदा के मांगो दुआ पाओगे बरकतें काफिले में चलो 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 उनके बादल छटे और खुशियाँ मिले दिल की कलियाँ खिले काफिले में चलो इल्म हासिल करो जहल ज़ाकिल करो पाओगे रिफ़अतें काफिले में चलो 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 दो कर्ज़दार हो या कि बीमार हो चाहो घर राहतें काफिले में चलो गर्चे हो गर्मियाँ या कि हो सर्दियाँ चाहे हो बारिशें काफिले में चलो। नेपाल में मदनी इनामात मदनी काफिला कोर्स का इख्तिताम हुआ। निगरान काबीना ने शुरका को मदनी फूलों से नवाजा। तेरा शुक्र मौला दिया मदनी माहौल न छूटे कभी भी खुदा मदनी माहौल न छूटे कभी भी खुदा मदनी माहौल दुआ है ये तुझसे दिल सा लगा दे दुआ है ये तुझसे दिल सा लगा दे न छूटे कभी भी खुदा मदनी माहौल न छूटे कभी भी खुदा मदनी माहौल हमें आलिमों और बुजुर्गों के आदाब हमें आलिमों और बुजुर्गों के आदाब सिखाता है हरदम गीबत के खिलाफ जंग जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। झूठ के खिलाफ जंग जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। मस्जिद भरो तहरीक सदा बचाया रब इसे शुरूर फितन से सदा बचा